أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین، سورہ بقرہ کی اس وقت آیت نمبر 260 پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اور جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھا دیجئے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہیں ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے کی ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سوال کو اور پھر اللہ کی طرف سے عینی مشاہدہ کرا کر کے ان کے سوال کا جواب ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حد درجہ موحد تھے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، بلکہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا تھا، خلیل اللہ کا لقب آپ کو ملا۔ آپ کو اس میں ذرہ برابر شک نہیں تھا کہ اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، اس میں آپ کو کوئی شک نہیں تھا، آپ کو بالکل یقین تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ اے اللہ آپ مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ آپ کو شک نہیں تھا، لیکن آپ دیکھنا چاہ رہے تھے اس کو، آپ نے اپنی نظروں سے دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ اللہ مجھے آپ دکھا دیجئے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ یہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ زندہ کریں گے اور آپ کے پاس اس کی طاقت ہے، قدرت ہے، آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیسے کریں گے ذرا یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی، اور یہ خواہش جیسا کہ میں نے کل کہا تھا حضرت عزیر کے بارے میں کہ یہ شک کی وجہ سے خواہش نہیں کی تھی حضرت ابراہیم نے، جیسا کہ حضرت عزیر نے کہا تھا
تو یہاں بھی حضرت ابراہیم نے جو خواہش ظاہر کیا، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ کسی شک و شبہ کی بنیاد پر آپ کا سوال نہیں تھا، اللہ کی قدرت پر آپ کا مکمل یقین تھا، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھ سے تو اس کو اور زیادہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد انسان دوسروں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ صرف علم اور دلائل کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے میں نے اس کو دیکھا بھی ہے، یہ حقیقت میں نے اس کو دیکھا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے، یہ آدمی کہہ سکتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ۔ اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے سوال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پتا تھا کہ یہ میرا بندہ مکمل یقین رکھتا ہے مجھ پر، لیکن پھر اللہ نے کہا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ یہ محبت کی بات ہے، اللہ نے بطور محبت کے کہا، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ قال اولم تؤمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے بار الہ، مجھے یقین ضرور ہے، پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں تاکہ یقین سے آگے بڑھ کر کے مجھے عین الیقین کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ اب تک جو کچھ میں یقین کرتا ہوں، آپ کو مانتا ہوں، آپ کی باتوں کو مانتا ہوں، جنت اور جہنم کا یقین رکھتا ہوں، آپ کو ایک مانتا ہوں، آپ کی عبادت کرتا ہوں، جو کچھ میں کرتا ہوں یقین کی بنیاد پر کرتا ہوں، آپ پر یقین ہے، لیکن یہ سب علم کی وجہ سے، علم کی بنیاد پر ہے، دلائل کی بنیاد پر ہے، باقی ان چیزوں کا میں نے مشاہدہ نہیں کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مشاہدہ بھی ہو جائے تاکہ جو علم الیقین میں مجھے حاصل ہے یہ عین الیقین میں تبدیل ہو جائے، تجربے کی بنیاد پر۔ ایک ایک آدمی صرف تھیوری پڑھتا ہے، تو تھیوری میں اور پریکٹیکل میں فرق ہوتا ہے، لیکن یہاں تھیوری اور پریکٹیکل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کا یقین ہے کہ میرے پاس دلیل ہے اللہ ایک ہے، اور میرے پاس دلیل ہے کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ کریں گے، لیکن میں اس کو دیکھ لینا چاہوں، تجربہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں دوسروں کو جب دعوت دوں تو میں یہ بھی کہہ سکوں بھائی صرف میں جانکاری کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، دلائل کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں نے خود دیکھا ہے، اس کو میں نے تجربہ کیا ہے۔ مثلا کوئی آدمی، کسی نے گنا نہ کھایا ہو، گنا جانتے ہوں گے آپ لوگ، گنا کسی نے چبا کر کے چوس کر کے نہ کھایا ہو، آپ اس کو بتا دیں کہ گنا ایسا ہوتا ہے اور اس کلر کا ہوتا ہے، اس کو جب تم کاٹو گے کھاؤ گے تو وہ میٹھا لگے گا، گنے سے شکر بنتی ہے، یہ سب آپ سمجھا دیں گے، اس کو یقین ہو جائے گا، ٹھیک ہے کہ ہاں بھائی گنے سے شکر بنتی ہے اور گنا میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کو پورا یقین ہے، 100% یقین ہے، لیکن جب وہ کھا لے گا، خود گنے کو دیکھ لے گا اور خود چبا کر کے کھائے گا، اس کی مٹھاس کو محسوس کرے گا، تو اس کا یقین پہلے کے مقابلے میں اور بڑھ جائے گا، پہلے کے مقابلے میں اور بڑھ جائے گا، اب اس کو تجربہ بھی ہو گیا نا، وہ پریکٹیکلی جان لیا کہ بھائی یہ واقعی میں گنا میٹھا ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم کو یقین تھا کہ اللہ زندہ کریں گے، لیکن آپ دیکھنا چاہتے تھے، تجربہ کرنا چاہتے تھے، تاکہ آپ دوسروں کو کہہ سکے کہ بھائی میں نے صرف میں کہیں کہائی بات نہیں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ یہ میں نے دیکھا بھی ہے، یہ کہہ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اچھا فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا اچھا تو تم دیکھنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو کہ 4 پرندوں کو لے لو، انہیں پکڑو اور ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو اپنے سے قریب کر لو، مانوس کر لو،
جب وہ اس طریقے سے مانوس ہو جائیں کہ تمہارے بلانے پہ فوراً آ جائیں، تم کہو کہ چلے جاؤ تو چلے جائیں، تم سے دور ہو جائیں، پھر بلاؤ تو آ جائیں، اس طریقے سے ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو اپنے قریب کر لو، اپنے سے مانوس کر لو۔ جب وہ مانوس ہو جائے تو ایک کام کرنا کہ پہلے ان کو ذبح کر لو، اور چاروں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو، ان کے پروں کو، ان کی ہڈیوں کو، سب کو مکس کر لو، آپس میں ملا دو، اور 4 پہاڑوں پر لے جا کر کے الگ الگ رکھ دو، تھوڑا تھوڑا، تھوڑا اس پہاڑ پہ، تھوڑا اس پہاڑ پہ، تھوڑا اس پہاڑ پہ، اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے اعضاء کو اور اجزاء کو الگ الگ پہاڑ پر لے جا کر کے رکھ دو۔ اور جب تم رکھ دو گے، اس کے بعد تم ان کو ان کا نام لے کر کے پکارنا، انہیں بلانا، دیکھنا وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے تمہارے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر تم ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک حصہ لے جا کر کے ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، ثم ادعوهن ياتينك سعيا، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں، چاروں دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندوں کو لیا، ان کو اپنے پاس رکھا، ان کو کھلایا پلایا، ان کی خدمت کرتے رہے، ان کو پالتے رہے۔ کچھ دنوں میں وہ پرندے مانوس ہو گئے، ان کو انسیت ہو گئی حضرت ابراہیم سے۔ اب حضرت ابراہیم جب بلاتے تھے وہ دوڑ کے آتے تھے۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے ایسے ہی کیا، چاروں کو ذبح کیا، اور ان کے اعضاء کو، اجزاء کو ایک میں ملا کر کے پھر الگ الگ پہاڑوں پر لے جا کر کے رکھ دیا، اور پھر جب ان کو آواز دی الگ الگ نام لے کر کے، تو سارے پرندے اچانک زندہ ہو گئے اور دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے۔ بلکہ بعض پرندے تو ایسے تھے جو چل کر کے آئے، پیروں سے چل کر کے آئے، اڑ کر کے نہیں بلکہ پیروں سے چل کر کے نظروں کے سامنے سے آئے، تاکہ حضرت ابراہیم کو کسی شک و شبہ میں نہ رہیں، اور ان کو یقین ہو جائے کہ یہی پرندے ہیں جن کو میں نے ذبح کیا تھا۔ اس طریقے سے سامنے سے دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قدرت کاملہ کا نظارہ اس طریقے سے کرایا کہ دیکھو یہ پرندے کیسے زندہ ہو گئے، اور ان کو تم نے ذبح کیا تھا، اور پھر یہ زندہ ہوئے، ایسے ہی ہم انسانوں کو زندہ کریں گے۔ یعنی اگر انسان مر جاتا ہے، قیامت قائم ہوتی ہے، حشر و نشر کا وقت آتا ہے، تو ہم سارے انسانوں کو ایسے ہی دوبارہ زندہ کریں گے، اور کیسے، کس طریقے سے یہ ہڈیاں ایک دوسرے میں ملی ہوئی تھیں تو پھر بھی یہ زندہ ہو گئے، آ گئے صحیح سلامت، ایسی انسان گرچہ اس کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی اور ایک قبر میں ہزاروں لوگ دفن ہو جائیں گے، پھر بھی سب اسی قبر سے الگ الگ ہو کر کے اٹھ کر کے آ جائیں گے، اور یہ کام بالکل مشکل نہیں ہے۔ دراصل یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا دار الامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں اللہ تبارک و تعالی ایمان بالغیب کا مطالبہ کرتا ہے کہ تم بغیر دیکھے ایمان لے آؤ، جو چیزیں پردے میں چھپی ہوئی ہیں ان کو مان لو، اس کا اللہ مطالبہ کرتا ہے، اور اسی کی قیمت ہے اللہ کے یہاں۔ ایمان بالشہادہ کا مطالبہ اللہ نے نہیں کیا، یعنی دیکھ کر کے ایمان لانے کا اللہ نے مطالبہ نہیں کیا، یا تو صرف دلائل کی بنیاد پر مان لو اور ایمان لے آؤ، یقین کر لو، اسی کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے۔ البتہ انبیاء کرام کا معاملہ عام لوگوں سے الگ ہوتا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بھی الگ ہے، اور ان کا معاملہ بھی عام لوگوں کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی اسی لیے انبیاء کرام کو غیب کی باتوں کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو دعوت دینا رہتا ہے، غیب کی باتوں کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں تاکہ ان کو اور زیادہ تجربہ حاصل ہو جائے، اور ان کا یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے، ان کے اندر
یقین کی طاقت پیدا ہو جائے اور وہ دوسروں کو بہت مضبوطی کے ساتھ دعوت دے سکیں۔ عام لوگوں سے اس کا مطالبہ نہیں ہے کہ تم دیکھ کر کے ایمان لاؤ، عام لوگوں کے بس اتنا ہی مطالبہ ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لا لو، بغیر دیکھے مان لو۔ اور یہ اللہ نے تقریباً تمام انبیاء کرام کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے، ان کو مشاہدہ کرایا، اپنی قدرت کا نظارہ دکھلایا۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج میں بلایا، اور معراج میں بلا کر کے عالم بالا کی تمام چیزوں اور تمام احوال سے واقف کرایا، ان کا مشاہدہ کرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، لوح محفوظ کو بھی دیکھا، بیت معمور کا بھی مشاہدہ کیا، لیکن عام انسان ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت بھی کی، عام آدمی انبیاء کرام کو نہیں دیکھ سکتا، دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، ملاقات نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ تو نبیوں کا معاملہ عام لوگوں سے الگ ہوتا ہے، اللہ ان کو مشاہدہ کراتا ہے، ان کو دکھا دیتا ہے، تاکہ ان کا ایمان صرف ایمان بالغیب نہ رہے، ان کا ایمان بالمشاہدہ ہو جائے، دیکھ کر کے ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کے احوال، اس طریقے کے واقعات تقریباً تمام انبیاء کرام کے ساتھ کیا ہے اور ان کو دکھلایا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ جو واقعات بیان ہوئے ہیں، کل کا جو واقعہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم کا، آج کا جو واقعہ ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف ان لوگوں کو نصیحت اور عبرت اور ہدایت کا سامان فراہم کرنا ہے، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اس وقت کفار مکہ دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور بڑے تعجب سے کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، جب ہم مر کر کے ختم ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا بن جائیں گے، ہم کیسے زندہ ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر کے واقعے کو بتلایا، خاص طور سے حضرت ابراہیم کے واقعے کو دکھلایا، تاکہ حضرت ابراہیم کو تو تم اپنا لیڈر اور رہنما مانتے ہو، انہیں تم اپنا بڑا تسلیم کرتے ہو، تو دیکھو ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو وہ یقین رکھتے تھے، وہ جانتے تھے، اور بلکہ انہوں نے اس طریقے کا واقعہ خود ان کے ساتھ پیش آیا ہے۔ لہذا اگر تم سچے پکے ابراہیم کے فالوورز ہو تو تم اس بات کو یقین رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اسی کی دعوت میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ لہذا محمد رسول اللہ کی دعوت کو قبول کر لو، ایمان میں داخل ہو جاؤ، تم کامیاب بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کے ذریعے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والوں کو نصیحت اور عبرت اور ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں، عبرت حاصل کر سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو ان عقائد پر اور ان باتوں پر مکمل یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔